بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محاسبہ نفس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک ارشاد نقل فرمایا ہے: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا فإن اہون علیکم فی الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم اليوم وتزینوا للعرض الاکبر یومئذ توردون منکم خافیہ۔ اپنا احتساب خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، اور اپنے آپ کو تولو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے۔ کل قیامت کے دن حساب کی آسانی اسی میں ہے کہ آج اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اور آخرت کے ہولناک دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، جس دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اس دن تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اپنے نفس سے راحت کے زمانے میں حساب لو قبل اس کے کہ سختی کے زمانے میں تم سے حساب لیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سچے مومن اور بدکار میں یہی فرق ہے کہ مومن اپنے نفس پر عتاب کرتا ہے اور بدکار عمر گزار دیتا ہے لیکن اپنے نفس پر کبھی عتاب نہیں کرتا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی تو اس کا کفارہ ادا کرتے تھے، اور یہ کفارہ کبھی مالی اور کبھی بدنی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات کا مطالعہ کریں تو اس طرح کے کفاروں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، اور عقل بھی اس کو درست مانتی ہے، اس لیے کہ انسانی نفس ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے۔ اس کے منہ میں جب تک شریعت کی خاردار لگام نہ ڈالی جائے اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خود احتسابی کی چند مثالیں موطا امام مالک میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز آپ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ کر باغ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر باغ گنا ہونے کی وجہ سے اسے وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر اچھا لگا اور تھوڑی دیر آپ اس کی طرف متوجہ رہے، مگر اپنی نماز کی رکعتیں بھول گئے۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ وہ باغ کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنا کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت عصر فوت ہو گئی تو آپ نے کفارے کے طور پر اپنی 2,00,000 درہم مالیت کی زمین صدقہ کر دی۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب کو اپنا محاسبہ کرتے، اپنے قدموں پر درہ مارتے اور اپنے نفس سے پوچھتے کہ آج کون کون سے کام کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار عشاء کی جماعت چھوٹی تو ساری رات عبادت کرتے ہوئے گزار دی، ایک لمحہ بھی آرام نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نماز مغرب میں اتنی دیر ہو گئی کہ ستارے نکل آئے تو آپ نے اس کے کفارے میں 2 غلام آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، ایک صحابی نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے نفس، کیا میں فلاں غزوہ میں موجود نہ تھا، اور کیا تو نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے اہل و عیال کا خیال کرو؟ تو میں نے تیری اطاعت کی، جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا اور واپس چلا گیا تھا۔ پھر ذرا یاد کرنا، فلاں غزوہ میں بھی میں تیرے بہکاوے میں آ گیا تھا، مگر یاد رکھ آج میں ضرور تجھے اللہ کے سامنے پیش کروں گا، یا تو وہ تجھے قبول کر لے یا غازی بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بڑا متاثر ہوا اور اس کی نگرانی کرنے لگا تاکہ دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ مسلمانوں کی صف اول میں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سپاہیوں کے قدم اکھڑے، مگر یہ شخص اپنی جگہ پر ڈٹا رہا اور کافروں سے لڑتا رہا۔ کئی بار ایسے ہوا کہ دشمنوں کے حملے کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹے، مگر وہ جوان اپنی جگہ پر جمع رہا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میں نے اس کے جسم اور گھوڑے پر زخموں کے نشان گنے تو صرف نیزے کے 60 سے زیادہ زخم تھے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو چلچلاتی دھوپ میں اپنے کپڑے اتار کر کنکروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، اے رات کے مردار اور دن کے بیکار، اپنے آرام کا مزہ چکھ، یاد رکھ آتش جہنم اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ اتنی دیر میں اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس کا جو علاج تو نے کیا ہے اس کے سوا کوئی تدبیر کارگر نہ تھی۔ آگاہ ہو جا، تیرے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی سے توشہ لے لو، یعنی تقوی کی دعا کروا لو۔ صحابہ نے سنا تو ہر طرف سے آواز آئی کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کے لیے دعا کرو۔ تو اس نے دعا، اے میرے اللہ، تقوی کو ان کا توشہ بنا اور جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا، آمین ثم آمین۔ ایک اور مثال، توبہ بن اسمہ ایک بہت بڑے عابد و زاہد گزرے ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنا احتساب کیا تو پتہ چلا کہ عمر کی 60 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ پھر 60 سالوں کے دنوں کا حساب کیا تو 21,500 دن بنے۔ یہ سوچ کر چیخ پڑے اور کہا، یا ویلتا،
القی ربی بأحد وعشرین الف ذنب کیف وفی کل یوم آلاف من الذنوب، ہائے میری ہلاکت ہو، کیا میں اپنے رب سے 21,000 گناہوں کے ساتھ ملوں گا، جب کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ روزانہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر گر پڑے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب دیکھا گیا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ امام ابی ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون النفاق علی نفسہ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل و میکائیل۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو پایا جو سب اپنے آپ پر نفاق کا خوف رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبریل اور میکائیل جیسا ہے، لیکن صد حیف کہ آج ہم آخرت کی یاد سے غافل ہیں، گناہوں کے رسیا ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں، گناہوں پر شرمندگی نہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پاس و لحاظ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف نہیں۔ کیا آپ نے کبھی خلوت میں بیٹھ کر اپنے اقوال و اعمال کا جائزہ لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے یومیہ کاموں کا محاسبہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے گناہوں کا حساب کیا ہے؟ کیسے حاضری ہوگی آپ کی مالک یوم الدین کے پاس جب کہ آپ گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے؟ اس لیے توبہ و استغفار، ندامت و شرمندگی اور احساس گناہ کے ذریعے اپنے نفس کا احتساب کیجیے۔ ایک بیدار مغز اور بیدار ضمیر انسان کسی کام کے کرنے سے پہلے بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد بھی۔